پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی ملک کے معاشی اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ اب سوالات اتنے سارے ہیں کہ محض پروگرام کے ایک حصے میں تمام باتیں جو ہے مکمل نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ پروگرام کے اس حصے میں بھی کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں زیر بحث آئیں، خاص طور پہ جو حکومتوں کے حوالے سے بھی کچھ دیر پہلے جیسے معزز مہمان فرما رہے تھے کہ یہ جو بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو یہ جو حکومتیں موجود ہیں کسی طرح سلسلے کو مزید جو ہے وہ آگے لے جایا جائے اور کیسے اس کو دوام بخشنا ہے، یہ تمام تر توانائیاں اس پہ صرف ہو رہی ہیں۔ تو جناب یہ معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹوڈیوز میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ ان کے پینل میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، تو ایک اور ہمارے معزز مہمان ہیں صبح کے وقت، آج ہم نے انہیں مدعو کر رکھا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، مرکزی رہنما ہے رانا گلزار تاج صاحب، تشریف فرمائیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے بھی ہمارے مہمان ہوں گے ٹیلی فون لائن پہ، وہ ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر بعد، انہیں بھی ہم پروگرام میں جوائن کریں گے۔ جناب رانا صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی موضوع گفتگو یہی تھا کہ اتنی مشکل صورتحال ہے، خاص طور پہ معاشی صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے۔ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، روز نئے وزراء اس میں شامل ہو رہے ہیں اتحاد کے اندر، جو ہے وہ جب حکومتیں بنیں گی تو پھر یہی ہوگا، عوامی مسائل حل نہیں ہو پا رہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ وزیر اعظم چاہے مسلم لیگ نون سے ہو، لیکن تمام اتحادی جماعتیں اگر ملک میں معاشی استحکام نہیں آتا یا کوئی سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری سب کے اوپر برابر کی عائد ہوگی۔ فرمائیے اس کا دفاع کیسے کریں گے جس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے یہ اتحاد تشکیل پایا تھا، پچھلی حکومت کو ہٹایا گیا تھا، کیسے اب دفاع کریں گے؟ کیسے جب عوام میں جانا ہوگا تو سامنا کیسے ہوگا؟ یہ فرمائیے۔ شکریہ یاسر بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا، آپ کے چینل کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے اپنے تو مسائل حل کر لیں، قوم کو تو بعد میں کریں گے۔ اور میں تو ابھی تک یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو 3.5 سال 7 مہینے رہے وہ بھی اپنا ہی دفاع کرتے رہے، اپنا مسئلہ حل کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، موجودہ بیٹھے ہیں یہ بھی اپنا ہی مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ عوام تو جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے، اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو اقتدار سے باہر سمجھیں۔ اور کیونکہ کل ہم روڈوں پر جو احتجاج کر رہے تھے، ریلیاں نکال رہے تھے، وہ اسی لیے تو کر رہے تھے کہ بھئی خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی مہنگی ہے اور اس نے بے روزگاری عام کر دی ہے، اور غریب جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، علاج و معالجہ نہیں کرا سکتا، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتا۔ لیکن جب خان صاحب نے ظاہر ہے جنوری میں جو معاہدے کیے تھے اس پر ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑا، اور مہنگائی کی سطح جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے خان صاحب کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے نہیں، خان صاحب کر گئے اور خان صاحب سمجھے کہ نہیں جی یہ ان کا کام تھا اور میں بہت اچھا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان سب حکمرانوں کو مل کر سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کیسے ہو۔ پاکستان کی جو عوام ہے، ہم ذکر تو سب عوام کی ہی بات کرتے ہیں اور اقتدار بھی عوام کے لیے ہی لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ عوام تو وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے اور حکمرانوں کے ایسسٹ بڑے بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، خدمت گزار کے ایسسٹ بڑھ جاتے ہیں اور خدمت لینے والا وہیں کا وہیں رہتا ہے، تو یہ بڑی ایک المیہ فکر ہے۔ دوسری بات، کابینہ میں توسیع نہیں ہونی چاہیے۔ کابینہ وہی ہونی چاہیے جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہے، اس سے باہر سیکٹری بنانا، یہ کرنا اور بہت سی چیزوں کو کرنا، یہ نامناسب ہے، یہ قومی خزانے پر ڈاکہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس لیے کہ جب ایک سیکٹری بنے گا تو اس کا بھی سیکرٹری ہوگا، اس کے بھی اخراجات ہوں گے، فیول بھی جائے گا، آفس بھی ہوگا، بہت ساری چیزیں ہیں جو نامناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری گزارش ہے حکمرانوں سے کہ وہ اپنے اخراجات کو کم سے کم کریں، اور یہ جو سیکرٹری کا سیکرٹری اور پھر اس کا سیکرٹری اور پھر اس کا پی آر او، یہ نہ کریں، یہ مہربانی کریں، کیونکہ اس میں
قومی خزانے میں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہی آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے اور پھر آپ جو یہ کابینہ میں توسیع کرتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ نقصان ہے۔ تو موجودہ حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کرا، الیکشن بہت قریب ہے، اگر انہوں نے عوام کو ریلیف نہ دیا، مہنگائی کی سطح کو کم نہ کیا، بے روزگاری کا خاتمہ نہ کیا اور ڈالر کی جو سطح ہے وہ نیچے نہ آئی، اور خاص طور پہ اشیاء خوردنوش، کھانے پینے کی چیز، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کھانے پینے کی چیز کا تو دنیا میں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ قحط سالی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کی مہنگائی اتنی اوپر ہو گئی ہے، خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزیں۔ آپ دیکھیں ترکی کے اندر جو مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، انڈیا میں بہت تیزی سے بڑھی۔ آپ دیکھیں پیٹرول انڈیا میں 106-107 روپے لیٹر ہو گیا۔ آپ بتائیے کہ ہمارا جو ہے سکہ کیونکہ چھوٹا ہے، آپ آٹا جو ہے وہاں پر 50 روپے کلو ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ جہاں زراعت تو پاکستان تو بہت پیچھے ان سے، ان کے یہاں اتنی مہنگائی ہوئی ہے تو ہمارے یہاں کیونکہ ہم تو افورڈ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہماری تو پہلے ہی معیشت ڈوبی ہوئی ہے، اوپر سے یہ مہنگائی تو ہمارے لیے۔ دوران صاحب ذمہ داری کس کے اوپر عائد کر رہے ہیں؟ یہ تو فرمائیے، آپ نے نشاندہی تو کر دی ہے دیکھیں جی، اس میں ذمہ داری ہم سب کی ہے، اس میں ذمہ داری ہم سب کی، کسی ایک کو آپ بلیم نہیں دے سکتے کہ جی نہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، اس میں مسلم لیگ نون ذمہ دار ہے، اس میں ہم سب اس کے برابر کے شریک دار ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ہم جب تک اپنے اوپر یہ سب چیزیں نافذ العمل نہیں کریں گے، ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جو ہے نا ایک غریب ملک ہے، ہمارے اخراجات بڑے شانہ شان ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، نون کی ہو، تحریک انصاف کے لوگ ہوں، یہ سب باتیں کریں گے لیکن شانہ شان اخراجات کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اپنے آفیسز کے اندر بھی پانی سے تواضع ہونی چاہیے، کوئی ہاں بین الاقوامی لوگ جو آتے ہیں آپ ان کی خدمت کریں، جو یہاں ہمارے مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اور پارٹی ہیڈز کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اتنے اخراجات نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، ہمارے ایک اور پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اسرار عباسی صاحب، مرکزی رہنما سینئر رہنما پارٹی کے، میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ اسرار بھائی کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ جناب اسرار عباسی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ یاسر۔ سر بھائی، گفتگو آپ نے سنی ہے اور ابھی رانا گلزار تاج صاحب تشریف فرمائے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، فرما رہے تھے کہ یہ یقیناً جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، یہ جو بحرانی کیفیت ہے، یہ کوئی ایک دو روز کا کام نہیں ہے، ماضی میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ اور دوسرا جہاں تک بات شاہانہ اخراجات کی ہے تو وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ تو ماضی میں بھی وتیرہ رہا ہے اور جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اس میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ اب فرمائیے آگے صورتحال میں آپ کو کیا بہتری نظر آتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، اب اس کے اوپر بہت زور دیا جا رہا ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام کے بارے میں سوچنا ایک دیوانے کا خواب سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیجیے۔ یاسر، سب سے پہلے تو میں آپ کے مہمانوں کو سلام کہوں گا۔ میں کچھ گفتگو سن سکا، کچھ نہیں سن سکا، لیکن جو گفتگو میں نے سنی کہ ناظرین بھی سن رہے ہوں گے کہ انہوں نے سب کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا۔ تو جبکہ واضح فرق یہ تھا کہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے ان دونوں پارٹیز کی گورنمنٹس رہیں، گزشتہ ادوار میں بھی، اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو کن حالات میں ملی، کس طریقے سے ہمیں معاشی صورتحال کا سامنا تھا، ہم فیٹف کی لسٹ میں بلیک لسٹ ہونے والے تھے، گرے لسٹ میں ہم موجود تھے۔ انٹرنیشنلی ہم عالمی سطح پر جو ہے سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکے تھے، سارا کچھ تھا۔ پھر ہم نے اپنے 3.5 سال کے دور اقتدار کے اندر 2 سال اس میں کووڈ بھی آپ نکال لیں تو دنیا نے ریکگنائز کیا کہ بیسٹ پالیسیز ہم نے اپنائی اپنی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس غریب طبقے کو سپورٹ کرتے ہوئے۔ یہ جو گزشتہ 6 مہینے سے جو مہنگائی کا طوفان، جو بڑے ایکسپرٹس تھے اور جنہوں نے 1-1، 1.5، 2 روپے کے اوپر جو ہے فیول پرائسز بڑھنے کے اوپر جو ہے مہنگائی مارچ کیے تھے اسلام آباد کی طرف، ان
سارے تجربے کاروں نے مل کے جی جی میرے بھائی بھی فرما رہے تھے کہ انڈیا میں یہ ہے اور وہ وہاں یہ ہے. میں کیٹیگوریکلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو $129 پر بیرل عالمی منڈی میں آئل پرائسز تھی اور ہم $150 گئے تھے عوام کو. اس وقت $76 پر بیرل ہے عالمی منڈی میں اور ہم عوام کو $250 کے اوپر دے رہے ہیں. بالکل ایسا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ اگر $1 کا بھی ریلیف ہوا تو ہم عوام کو دیں گے. اور اس میں اب آ جائیں ذرا شاہانہ اخراجات کے اوپر. پیپلز پارٹی کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے منسٹرز گزشتہ 6 ماہ میں ان کے صرف دوروں کی تفصیل نکال لیں تو وہ پچھلے دور کے پرائم منسٹر کے 3.5 سال کے دورے کے برابر بھی ہو سکتے ہیں, اور بلکہ اس سے بڑھ بھی سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جو ہمارے دور میں وزیر اعظم نے جس طرح کے اخراجات کیے بیرون ملک کمرشل فلائٹس پہ بول گئے اور ملکی خزانے کو بچایا, انہوں نے بے دریغ اس کا استعمال کیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی اسپیشل پروازیں جو ہیں وہ لندن جا رہی ہیں, جبکہ لندن کام ہی کوئی نہیں تھا, صرف ایک سزا یافتہ مجرم کے ساتھ مشاورت کرنی تھی قومی معاملات پہ, اور آپ اپنی جو ہے پاکستان ایئر فورس کا جہاز لے کے لندن پہنچ گئے اور وہاں سے آپ اقوام متحدہ امریکہ بھی چلے گئے. تو اخراجات جو کٹ ڈاؤن کیے تھے پچھلی گورنمنٹ نے, انہوں نے آ کے ڈبل سے ٹریپل کر دیے. عالمی سطح پر آج ہمیں کوئی, بہت معذرت کے ساتھ مجھے لفظ کہنا نہیں چاہیے, لیکن کوئی ہمیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. ہم صرف فوٹو سیشن کر رہے ہیں. ہم جب اقوام متحدہ میں ہمارا پرائم منسٹر اسپیچ کرتا ہے تو کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی آج 6 ماہ 8 ماہ پہلے جب اقوام متحدہ میں کسی ملک کا پرائم منسٹر, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کا پرائم منسٹر کسی بھی پارٹی سے ہو, وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, تو اس کو دنیا کے تمام لیڈرز سنتے تھے. آج ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ٹھیک کرنا تھا تو انہوں نے گزشتہ 30 سال کے اندر 2-3 باریاں سب نے لے لی تھیں, تو ملک اس حال تک ہی نہ پہنچتا. ٹھیک ہے. اگر ایک ایسی گورنمنٹ آئی تھی جس نے ان کے کیے ہوئے جو کارنامے تھے ان کو کنٹرول کر کے ملک کی اکانومی کو صحیح ڈگر پہ, اور یہ تمام ماہرین معاشیات آپ بٹھا لیجئے کہ سب کہیں گے کہ جو ہماری گورنمنٹ کے اندر جو اقتصادی بہتری کی طرف, ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہم نے کر لی تھی, ہم اس کی نہج پر آ چکے تھے, اس ڈگر پہ آ چکے تھے کہ اگر ہم اس کو کنٹینیو کرتے تو ہم بہت آگے چلے جاتے. ہم نے جن حالات میں ڈالر لیا تھا ان حالات سے, اور جب ہم نے ہٹایا گیا اس وقت, اور ابھی یہ 6 ماہ میں جو آپ کا انفلیشن ریٹ, جو غریب طبقہ, جو محروم طبقہ تھا, جس کو چاہے احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 مل رہے تھے 3 ماہ میں, اس کو انہوں نے 3 ماہ میں 6,000 روپے دے کے بڑا کارنامہ کر لیا, اس کی بہت داد رسی کر دی. جو 2,000 روپے تک آ گیا, 2,000 روپے تک آ گیا. وہ 2,000 نہیں, ہم دے رہے تھے 3 ماہ میں 12,000, وہ 4,000 پر منتھ آ رہا تھا, تو انہوں نے اس کو 2,000 کر دیا. اور جو مہنگائی کی سطح جو ہمارے دور میں 7 سے 9% پہ تھی, وہ 21% پہ چلی گئی. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ وہ تجربے کار ٹیم ہے جو ہمیں نا تجربہ کار کہتے تھے کہ جی شاید ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں تھی, اور انٹرنیشنلی بھی ہمیں ریکگنائز کیا گیا, ہماری ان پالیسیز کو سراہا گیا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو انہوں نے کیا, انہوں نے آ کے کیا کیا, انہوں نے آ کے صرف اور صرف اپنے گزشتہ مقدمات ختم کیے. اس گورنمنٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ یہ ساری پارٹیاں کیونکہ اپنے ادوار میں ایک دوسرے کے خلاف کیسز بناتے رہے, اور ان کو جب یہ پتا چل گیا کہ ان کیسز کو منطق کے, کیونکہ انہوں نے ان کیسز کو ایک دوسرے کے خلاف ایز اے ٹول استعمال کیا, سیریس نہیں تھے کوئی بھی. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے ان کیسز کو منطق کے انجام کی طرف لے جانے کی کوشش کی, تو یہ سب اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہم سب, اور خود ان کے ایک فیڈرل منسٹر نے آن ایئر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ ہم نہ ہٹاتے تو ہم سارے نااہل ہو جاتے. تو ان کو صرف اور صرف خوف تھا اپنے کیسز کا جو ختم ہو رہے ہیں. آپ گزشتہ اپریل سے لے کے آج کی تاریخ تک دیکھ لیجئے, غریب عوام کے لیے ایک کام بھی نہیں ہوا, اور ان تمام پارٹیز کے جو حکومت میں شامل ہیں لوگوں کے کیسز ختم ہو رہے ہیں.
اسرار بھائی میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر مزید گفتگو کر لی جائے، ذرا کیسز کے خاتمے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا یقیناً اب ہم بہتر طور پر معاملات کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا. رانا صاحب سے معاف کیجیے، اس کا جواب چاہوں گا، ذرا ان کو دفاع کا موقع دیتے ہیں. رانا صاحب فرمائیے گا اسرار صاحب نے جس کی نشاندہی کی کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ عوام کے سامنے ہے، اور اگر صورتحال آج اگر اس نہج تک پہنچی ہے تو یقیناً باریاں کتنی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص اقتدار میں رہی ہے. سندھ میں تو زمانہ آپ سمجھ لیں ایک بڑے طویل عرصے سے حکومت کر رہی ہے، اور اس کی طرف میں آگے چل کے ذرا بات کروں گا. لیکن یہ جو کچھ ہوتا رہا پھر اس کی ذمہ داری پچھلی حکومت کے اوپر عائد کر دینا، اور خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے اب تو پوچھنے پہ حق بجانب ہیں کہ اگر 7-7.5% اگر مہنگائی کا تناسب تھا تو آج اگر 20% سے زیادہ ہو گئی ہے تو ذمہ داری کون لے گا اس کی، اور پھر جواب دہ کون ہوگا؟ اب یہ جاننا ضروری ہے. یہ اب تو اپوزیشن نہیں بلکہ عوام کا بھی حق ہے کہ وہ سوال کریں، ان کو جواب دیا جائے کہ جو صورتحال اس وقت ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی. یہ فرمائیے. ٹھیک ہے، میں تو یہ اپنے آپ کے انٹرو کے بعد جو میں نے بات کہی ہے میں تو یہ سب کچھ کہہ چکا ہوں. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب جب خان صاحب کو 2018 میں اقتدار ملا تھا تو ڈالر ملا تھا 102 روپے کا، تو آپ دیکھیے 70 سال میں وہ 102 روپے کا ہوا، اور 3 سال 7 مہینے میں وہ 188 روپے کا ہو گیا. تو بات یہ کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے کہ 188 کا کیسے ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ آٹا اس وقت 20 روپے کلو تھا، خان صاحب کے زمانے میں 50 روپے کلو ہوا، 30 روپے بڑھے، تو یہ اس پہ کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے. اس طرح خان صاحب نے کہا جی میں پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، وہ تو یونیورسٹی تو نہیں بنی، وہاں کی تو بھینسیں بیچ دی اور کروڑوں روپے کی BMW خرید لی گئی، تو یہ مہنگا اس کی کس پہ ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد خان صاحب نے جو ایک ہیلی کاپٹر رکھا اور بنی گالا ڈیلی وہ پی ایم آفس آتے تھے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے بنی گالا جاتے تھے، تو اس کے اخراجات جو تھے یہ کوئی کم تو نہیں ہوتے، ڈیلی ہیلی کاپٹر میں جانا اور آنا ایک وزیر اعظم کے لیے. آپ دیکھیں یہ کس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ میں تو اس میں کسی کی تعریف ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، میں نے تو یہ الفاظ نہیں کہے. بات یہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں خان صاحب، صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں، تو ایک وزیر اعظم کیا جھوٹ بولتا ہے قوم سے؟ ہمارا وزیر اعظم نے خوب جھوٹ بولا قوم سے دبا کر. تو بات یہ ہے کہ یہ سب اس میں ذمہ دار ہیں. اس میں پیپلز پارٹی نے کل ہم روڈ پر اقتدار کے لیے نہیں عوام کے لیے نکلے تھے، ہم عوام کی مہنگائی کے لیے نکلے تھے. آج اگر مہنگائی کا تناسب بڑھا ہے اور مہنگائی کی جو سطح بڑی ہے، بے روزگاری جو اس وقت برا حال ہے، تو ظاہر ہے اگر ہماری گورنمنٹ میں ہوئی ہے، لیکن خان صاحب نے جو جنوری میں معاہدے کیے تھے جو امپلیمنٹ نہیں ہوئے تھے وہ ان کو کرنے پڑ گئے، تو ظاہر ہے مہنگائی تو بڑھنی تھی. تو اس کو اب یہ چیزیں جو ہیں اگر کنٹرول ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے عوام پیپلز پارٹی کو یا مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گی. نہیں کنٹرول ہوگی تو ایٹومیٹکلی یہ تو دیکھیں جی عوام کو جو بھی ریلیف دے گا عوام اس کے ساتھ ہے. اس میں ہم یہ کہیں کہ جی نہیں وہ فلاں آدمی بڑا اچھا تھا وہ خراب تھا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو مہنگائی کا عالم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر ریٹ کہاں چلا گیا اور اب پھر وہ بڑھا، تو اس کے یہ ذمہ دار ان کے دور میں بڑھا. تو یہ کیسے کہہ سکتے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم گورنر ہاؤس میں سیر و تفریح بنائیں گے، وہاں تو ملازمین کے بھی ملازم رکھ دیے گئے لے جا کر. تو کس طرح سے قومی وسائل کو برباد کیا گیا ہے اور لوٹا گیا ہے. اب وہ شکلیں الگ الگ تھی. میں تو یہ کہتا ہوں 1 روپیہ بھی چاہے کوئی بھی ہو سادگی اپنائیں، قومی وسائل کو بچایا جائے، عوام پہ خرچ کیا جائے. اگر آج بھی سیکرٹریز بڑھائے جا رہے ہیں اور وزراء بڑھائے جا رہے ہیں، یہ نامناسب بات ہے، نہیں بڑھانے چاہیے. اگر بین الاقوامی دوروں پر جہاز بھر بھر کر لے کر جا رہے ہیں تو نہیں لے کے جانے چاہیے، کیونکہ قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اس کا جواب اللہ کے گھر بھی دینا ہے اور یہاں بھی دینا ہے. تو یہ نامناسب بات ہے. اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہاں میں تعریف کرنے کی بات نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ تعریف نہ کریں، وہ کہیں کہ ہاں جی جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ آئندہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں. خان صاحب
بہت اچھے آدمی ہیں. میں نے کب کہا خان صاحب خراب آدمی ہے؟ ہر انسان اللہ تعالیٰ نے اچھا پیدا کیا ہے, اللہ رب العزت نے سب کو خوبصورت پیدا کیا ہے. بات یہ ہے کہ اقتدار کے بعد وہ گردن میں جو سریا آ جاتا ہے تو وہ نہیں آنا چاہیے. آپ حکمران ہیں, آپ عوام ہیں, آپ عوام کی بھلا کی بات کر رہے ہیں, تو آپ نے بھلائی کیا کی؟ آپ نے تو اس کو اتنی بری طریقے سے آڑو ہاتھ لیا. آپ نے تو قوم کو ووٹ بھی لیے اور گالیاں بکی ہونی ہے ٹی وی پہ بیٹھ بیٹھ کر. تو یہ نامناسب بات ہے. یہ عوام ہے, اس کا احترام کرنا ہے. اور آج جو لوگ دیکھیے, دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, مجھے معذرت کے ساتھ بڑا دکھ ہوتا ہے. میں الحمدللہ مسلمان ہوں, میرا یقین ہے ختم نبوت پر. آج خان صاحب کو تو یہی نہیں پتا, وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ مدینہ کے ریاست کے مالکوں کی بات کرتے ہیں. مدینہ کی ریاست میں کوئی پل یا پہاڑ نہیں بنے, مدینہ کی ریاست میں بلڈنگیں نہیں بنی, مدینہ کی ریاست میں قوم بنی ہے. آپ قوم بنائیے نا. آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ اسلام میں ہمارے پیغمبر کتنے, آپ تو 1,40,000 تو پیغمبر بتاتے ہیں. آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا نہیں آتا, آپ کو تو خاتم نبوین کہنا نہیں آتا. بات یہ ہے کہ وہ بات نہ کریں, وہ بات کریں جو آپ پریکٹیکل آدمی ہیں. آپ کی جماعت میں ہر طرح کا آدمی ہے. آپ کسی ایک چیز کو فوکس نہ کریں. آپ دین کے نام پہ کھلواڑ کر رہے ہیں. ارے جناب, آپ پولیٹیکل آدمی ہیں, آپ اپنی مہارت سے, اپنی خوبصورتی سے, اپنی گفتگو سے, اپنی پالیسی سے آپ لوگوں کو بتائیں نا. آج لوگ, اللہ معاف کرے, کہ لوگ کیا کیا کچھ کہتے ہیں. عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی مرشد. ارے توبہ اللہ, آپ تو کبھی, میں کہتا ہوں کہ بس میں کیا کہوں, تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. آپ لیڈر ہیں تو آپ لیڈر رہیں نا. آپ یا تو پھر مولوی بن جائیں, آپ ایک مذہبی جماعت بنا لیں بھائی. اور آپ مجھے بتائیں, آپ کے جلسے میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور آپ کے فالوور ہیں. کبھی آپ نے کسی جلسے میں یہ کہا کہ اذان ہو رہی ہے, پہلے نماز پڑھو بعد میں خطاب کروں گا؟ کبھی کسی کو یہ کہا کہ چلے جی مسجد میں؟ مدینہ کے ریاست کا مالک تو پہلے کہتا تھا کہ آپ نماز پڑھیں, پہلے نماز پڑھیں, پھر جھوٹ نہ بولیں. تو یہ تو کہیں ایسا نہیں ہے. یہاں تو آپ بات تو کر رہے ہیں, آپ مذاق اڑا رہے ہیں, آپ تذلیل کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اسرار صاحب کو دفاع کا موقع دوں گا, اور ان کی خدمت میں یہ تمام باتیں جو ہے وہ یقیناً انہوں نے سنی بھی ہیں. اسرار بھائی فرمائیے, اب آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟ کیونکہ اب یہ وہ باتیں ہیں جو یہ بارہا ہوتی رہی ہیں, ریاست مدینہ کے حوالے سے ہو, ماضی میں طرز حکمرانی کے حوالے سے ہو, یا دیگر معاملات ہوں. اگر بہتری ہوتی تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو پھر کیوں حکومت کو جو ہے وہ ہٹایا تھا, یہ کیوں ہٹانے کی کوشش کی گئی؟ آپ اس کو جو بھی نام دے دیجئے, اب اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. خاص طور پہ بھی یہ جو حالیہ دنوں میں جو معاملات اور کنٹروورسیز سامنے آ رہی ہیں کہ جو بیانیہ اپنایا گیا تھا اس کے بارے میں حقیقت جو ہے وہ آشکار ہو چکی ہے. کیسے ان تمام چیزوں کا دفاع کریں گے, یہ فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کے ویورز کو بھی جو ہے نا ججمنٹ کا موقع دوں گا کہ جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب میں ایک بہت لمبی تقریر میرے بھائی نے کر دی, لیکن اس پوری تقریر میں آپ کے سوال کا جواب کہیں نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں 2-4 چیزیں بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھائی کی کلیئر کر دوں, کیونکہ انہوں نے تو ایک افسانہ سنایا. میں افسانہ نہیں, میں آپ کے پروگرام کی کریڈیبلٹی کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا. میرے بھائی نے فرمایا کہ جی عمران خان نے جو جنوری میں معاہدے کیے تھے اس کا خمیازہ اس حکومت کو بھگتنا پڑ گیا. تو یہ قوم جانتی ہے کہ آئی ایم ایف کے یہ پیر پڑے رہے کہ معاہدہ کر لو, معاہدہ کر لو. اگر عمران خان معاہدہ کر کے گیا تھا تو آپ کون سا معاہدہ کر رہے تھے؟ اور اگر عمران خان کا معاہدہ غلط تھا تو آپ نے اس کی توثیق کیوں کی؟ یہ تو جواب کامن سے لے گی نا. یہ معاہدے کے اوپر سارا بلیم ڈال رہے ہیں, کیونکہ یہ اپریل سے لے کے اور سنس اگست کے مڈ تک, اینڈ تک, یہ اسی کوشش میں تھے کہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ معاہدہ کر لے. تو اگر عمران خان معاہدہ کر کے گیا تھا تو یہ کون سا معاہدہ کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی. دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ جی عمران خان نے بہت ظلم اور زیادتیاں کی. اگر وہ ظلم اور زیادتیاں کی تو پہلی دفعہ پاکستان میں ایک حکمران جب اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس کے لیے عوام نکلی, ورنہ یہاں بھٹو صاحب جیسے لیڈر کے لیے بھی لوگوں نے ان کی پھانسی پر بھی مٹھائیاں بانٹی تھی. آپ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا حکمران نہیں گزرا تو جب اسے اقتدار سے الگ کیا گیا ہو تو اس کے لیے پبلک نکلی ہو. تو اگر عمران خان عوام کے لیے مطلب اتنے برے تھے تو عوام ان کے لیے کیوں نکل رہی؟ اس چیز کا جواب یہ دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تیسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ مذہب کا نام, عمران خان نے کبھی مذہب کا نام نہیں استعمال کیا. عمران خان نے ڈے 1 سے جب پارٹی بنی تو ایاک نعبدو و ایاک نستعین, وہ آج تک اس لائن پر ٹکے ہوئے ہیں. اور اگر دین کی خدمات کی بات کی جائے تو وہ واحد لیڈر ہے جس نے
اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسلاموفوبیا کی بات کی. اس سے پہلے کتنے حکمران ہمارے گزرے, کیا کسی کو ضرورت ہوئی دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, کسی اسلامی ملک کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے نبی کی شان میں اس طرح کی بات کروا سکے کہ آپ کے ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنا تو جرم ہے, لیکن ہماری نبی کی حرمت کے اوپر بات کرنے پر آپ کوئی وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پھر آپ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کو, ہم نے تو یونیورسٹی کے, دیکھیں کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہوتی, ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس یوز نہیں کیا, ان کی طرح اس کے سوئمنگ پولز کے اوپر اخراجات نہیں کیے. آپ اخراجات اٹھا کے دیکھ لینا, گوشوارہ ہوتا ہے ہر سال کا کہ ہم نے اپنے اخراجات کتنے کٹ ڈاؤن کیے اور کتنی چیزوں کو ہم نے ختم کیا. پھر بھائی نے فرمایا ہیلی کاپٹر کا استعمال. تو میرے بھائی اگر روڈ کے رستے سے وہ جاتے تو جو سیکیورٹی ڈپلائڈ ہوتی یا جو انتظام لگتا, آپ بھی شہر سے واقف ہیں کہ جب کوئی بھی سربراہ مملکت ایون چیف منسٹر یا منسٹرز آتے ہیں تو عوام 15-15 منٹ پہلے اور 15-15 منٹ بعد روڈ پہ کھڑے ہو کے پیٹرول پھونک رہے ہوتے ہیں اور اپنی ایسی کی تیسی کرا رہے ہوتے ہیں, اور وہ حکمران آتا ہے اور گزر جاتا ہے. وہ صرف اور صرف عوام کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے, اور اس کی کاسٹ بھی, وہ کوئی ہیلی کاپٹر ایسا نہیں تھا کہ جی چھپ کے جا رہے تھے, اور اس کی کاسٹ بھی باقاعدہ وزیر اعظم کے اخراجات میں سے آ رہی تھی. اور اگر اس اپنے گھر کے جو ذاتی اخراجات تھے, یعنی سیکیورٹی, انہوں نے تو بلاول ہاؤس ہوں یا نواز شریف صاحب کے رائے ونڈ محل ہوں, ان سب کی سیکیورٹی جو تھی وہ حکومتی خرچے سے ہو رہی تھی. عمران خان صاحب نے تو اپنے گھر کے جانے والے رستے کے اوپر جو ہے روڈ بنوائی تو اپنے پیسوں سے بنوائی, جس کا الزام انہوں نے توشہ خانہ کا وہ کیا جو بالکل قانون کے مطابق تھا. میں تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ مہنگائی کے ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ مہنگائی بڑھانے کے ذمہ دار ہیں. جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ مہنگائی بڑھانے کے ذمہ دار ہوئے. اب آتے ہیں کہ جی جو بیانیے کے اوپر آپ فرما رہے ہیں, وہ بیانیہ بالکل اب آج اور چیزیں بھی آ جائیں گی, آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس سازش کو, اس رجیم چینج کو انہوں نے کس طریقے سے عمل درآمد کرایا. کیونکہ ان کی بھی آڈیوز کلیئر ہے. عمران خان کی تو یہ آڈیو ہے نا کہ یہ جی ہے لیٹس پلے وتھ اٹ, تو یعنی ایک چیز موجود ہے تو اس سے آپ کھیلیں گے نا, ایک آپ بنا کے تو نہیں کھیل سکتے. ایک سائفر ایک موجود تھا, ٹھیک ہے, جس کو انہوں نے کہا کہ اس چیز کے اوپر کوئی نام نہ لے. اچھا, وہ ایگزسٹ کرتا تھا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ پہلے تو یہی بڑی اس کے اوپر ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین تھی کہ آیا کوئی اس طرح کی چیز ہے بھی یا نہیں. اسرار بھائی میں چاہوں گا ذرا اس کا دفاع مزید کیا جائے, اس بات کے اوپر جو ہے مزید گفتگو کی جائے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر مختصر سی بریک ہمیں لینی ہوگی, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے رانا گلزار تاج صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. اسرار عباسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے, بات ہو رہی تھی اس وقت سیاسی صورتحال کے حوالے سے. رانا صاحب, اچھا اسرار بھائی دوبارہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور میں پہلے ذرا بات مکمل کر لوں, ذرا ان کا موقف سامنے آ جائے ذرا, کہ وہ جو سازش کے حوالے سے جو بیانیہ جاری کیا گیا تھا اس کے اوپر وہ اپنی رائے دے رہے تھے. اسرار بھائی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا, ذرا میں چاہوں گا بات مکمل کر لی جائے, کیونکہ وہ جو آخری نقطہ تھا اس سائفر کے حوالے سے وہ موضوع گفتگو بنا رہا, اور اس کے بعد پھر آڈیو لیکس اور نہ جانے اس طرح کے کتنے معاملات سامنے آئے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے اپنا بیان دیجیے. جی شکریہ یاسر, آپ نے مجھے کنٹینیو کرنے کا موقع. دیکھیں سائفر کے اوپر بالکل کلیئر کٹ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز, 2 میٹنگز موجود ہیں. ایک جس کو ہیڈ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا تھا, اور ایک جو موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہیڈ کیا. ان دونوں میٹنگز کے اندر منٹس آف دا میٹنگز میں یہ موجود ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی اور سائفر آیا. ایک ثبوت تو اس کا یہ ہے. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ امریکی سفیر کو ڈی مارچ کیا گیا. اگر سائفر نہیں تھا تو ڈی مارچ کیسے کیا گیا؟ یہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ کوئی کام ہوا ہی نہیں اور اس کی سزا دے دیں,
ڈی مارچ اسی صورت میں کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے ملک کے کسی بھی انٹرنل معاملات میں اب صرف الفاظ کے چناؤ کے اندر جو ہے وہ فرق آتا ہے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ مداخلت ہے, سازش نہیں ہے. ہم اسے کہتے ہیں عام الفاظ میں, جو عام فہم الفاظ ہے, کیونکہ ہم آفیشیل لینگویجز تو نہیں, عام پاکستانی کی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندرونی معاملات میں یا پاکستان کی حکومت کی تبدیلی میں مداخلت کی جاتی ہے تو ملک کے خلاف سازش ہے. تو the thing is this کہ ہم پہلے دن سے اس چیز پر اسٹیٹ تھے, قائم تھے اور آج بھی قائم ہیں کہ اس ملک کی حکمرانی کا حق دینے کا جو حق ہے وہ عوام کو ہے, نہ کہ کسی ایک ملک کو ہے کہ وہ اپنی مرضی کے حکمران اس ملک میں مسلط کر دے. رائٹ, ٹھیک ہے. اسرار بھائی, اب میں ذرا رانا گلزار صاحب کی طرف چلوں گا اور ان سے ذرا اس بارے میں بات کروں گا, کیونکہ اب تو حکومت کا حصہ ہیں اور وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. رانا صاحب فرمائیے گا, جیسے انہوں نے بھی نشاندہی کر دی ہے کہ چیزیں اگر واضح ہو گئی ہیں تو ان کا موقف کہیں نہ کہیں درست بھی ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں جی, بہت اچھی بات کی ہے اسرار صاحب بھی بات کر رہے ہیں, بڑی اچھی اور شائستہ گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اسرار بھائی کو کہتا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے پہلے سال کا گوشوارہ نکالیں جب خان صاحب کو اقتدار ملا کہ 1 ارب 9 کروڑ کی صرف چائے پی گئے, ٹی بریک. یہ ان کے شاہانہ اخراجات نہیں تھے, بہت معمولی سے تھے. اب بات کرتے ہیں امریکی مداخلت اور اس کی جو بات کر رہے ہیں, میں اس پر مجھے تو نہیں پتا کہ امریکہ کی مداخلت تھی یا نہیں تھی, یہ تو خان صاحب کو معلوم ہے کیونکہ وہ اقتدار میں تھے. میں تو صرف میرا موقف تو اتنا سا ہے, کیا خان صاحب جب امریکہ کو برا کہہ رہے ہیں اور ساری باتیں ہیں تو خان صاحب کی اپنی اولاد انگلینڈ میں کیوں پڑھ رہی, وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کی بہن امریکہ میں کیوں رہ رہی ہے, وہ کیوں وہاں بزنس کر رہی ہے, پاکستان کیوں نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. آپ کی کابینہ میں 16 لوگ ایسے ہیں جو امریکن نیشنل ہیں اور امریکہ کے وہ نیشنلٹ وہاں کے رہائشی ہیں اور پاکستان میں وزارت پہ تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ ظاہر ہے امریکہ تو برا ملک ہے. تو جب آپ خالصتاً پیور پاکستانی ہیں تو ایک شخص بھی باہر کا آدمی نہیں ہونا چاہیے, سارے پاکستان میں ہونے چاہیے. وہ پاکستان امریکہ میں پوسٹوں پہ بھی رہے, امریکہ میں نیشنل بھی ہیں اور پاکستان میں وزارت بھی لے رہے ہیں. اب بات آ جاتی ہے سازش. دیکھیے جی, آپ کے خلاف نو کانفیڈنس آئینی طریقے سے آیا, قانونی طریقے سے آیا, پارلیمان کے اندر آیا. آپ نے پارلیمنٹ کی سپرویسی کا کیا خیال رکھا؟ آپ نے اپنے پیروں کے تلے روند ڈالا. آپ پاکستانی ہیں, آپ نے پاکستان کی عدالت پر آپ کو یقین ہے, پاکستان کی عدالت نے فیصلہ دیا, آپ نے اس کے حکم کو پیروں کے نیچے روند ڈالا. آپ پاکستانی ہیں. آپ کو جب لوکل گورنمنٹ کا نظام 2.5 سال پہلے ختم کر دیا گیا خیبر پختونخوا کا اور آپ کا پنجاب کا, تو جو وہ لوگ دوسرے لوگ تھے سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ جی اس لوکل گورنمنٹ کے نظام کا ڈیوریشن پورا ہونا چاہیے. ان کے حکم کو پیروں میں روند ڈالا. آپ کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی خان صاحب, آپ بڑے اچھے انسان ہیں, ہم تو آپ کو برا نہیں کہہ رہے. آپ پاکستان کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی قانون کی, آئین کی سپرویسی کی بات کرتے ہیں. آپ نے کس آئین کا خیال رکھا؟ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی, ریکارڈ پہ موجود ہے, اس کو بھی ایڈٹ کہہ دیجئے. آپ جلسے میں کھڑے ہو کر جو کچھ فرماتے ہیں اس کو بھی آپ ایڈٹ کہہ دیجئے. یہ کمال ہے آپ کا, آپ کے قائد کا جھوٹ بولنے کا. یہ کمال ہے آپ کی سوشل میڈیا پر جو لوگ بیٹھے ہیں اس کا ایڈٹ کرنے کا. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ تو قوم دیکھ رہی ہے. خان صاحب لائیو بول رہے ہیں, آپ بتائیے اس میں کس نے ایڈٹ کیا؟ اس میں تو کسی نے ایڈٹ نہیں کیا. ہاں, آپ اس میں بعد میں اپنا بیانیہ چینج کر دیں کہ جی وہ تو ایڈٹ ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کسی کو کہ خان صاحب کو ووٹ نہ دیں, میں یہ نہیں کہتا کہ جی پی ٹی آئی کو دیں, بالکل جی, جو ان کے فالوور ہیں ان کو ووٹ دیں, لیکن خان صاحب پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر آپ لیڈر ہیں تو لیڈر جو ہے اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتے. اور کوئی بھی شخص, میں یہ کہتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں,
शहबाज शरीफ हो, कोई भी लीडर हो जो अपनी कौम से झूठ बोलेगा, ये नामुनासिब बात है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं सब लोगों को कहता हूं कि सादगी अपनाओ, जब पाकिस्तान की बात करते हो तो पाकिस्तान में रहना सीखो, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी, मैं कहता हूं एक एक शख्स पे लागू होती है। सिंध हुकूमत कोई अनोखी नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जनाब। बात ये नहीं है कि जी सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, पंजाब की गवर्नमेंट जो है ना, ये नहीं, देखें, पंजाब की गवर्नमेंट जो है, पंजाब की गवर्नमेंट जो है मिसाल के तौर पे बहुत खराब है, सिंध की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, या सिंध की गवर्नमेंट बहुत खराब है, पंजाब की गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है, या खैबर पख्तूनख्वा, मैं तो पूरी रियासत की बात कर रहा हूँ, कोई भी शख्स हो, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। मेरे पास महदूद रह गया, असरार भाई इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। असरार भाई जरा फरमाइएगा, इन्होंने जो है वो बहुत सारे हवाले तो दिए, अब मेरे पास भी सवालों की बहुतात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर खुद ही कुछ कह दीजिए, वरना वक्त मेरे पास इतना नहीं है, मैं वरना हुकूमतों के हवाले से और जो कुछ होता रहा है इस पे बात कर सकता हूँ। जी फरमाइए। राना साहब ने किताबी बातें तो बहुत जबरदस्त फरमाई हैं, लेकिन काश कि आपके सवाल का जवाब दे देते। आपने सवाल जो भी पूछा है, इन्होंने सवाल के जवाब के बजाय बहुत खूबसूरत गुफ्तगू तो जरूर की है, लेकिन उस खूबसूरत गुफ्तगू के अंदर पॉलिटिकल लॉजिक कहीं नहीं है। मैं आपको बताऊं, इमरान खान के बच्चे बरतानवी शहरी हैं और वो वहाँ के कानून के मुताबिक अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो जहाँ जाना चाहें रह सकते हैं, और आपको पता है कि उनकी सेपरेशन क्यों हुई थी, ये भी सारी बात इसको आप इसके साथ लिंक करें। अच्छा, दूसरी एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो राना साहब की गुफ्तगू के जवाब में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम अमेरिका के उस रवैये के खिलाफ है, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि राना साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हम दोनों का आपस में इख्तिलाफ राय है, लेकिन हमारी दुश्मनी नहीं है। ये नहीं है कि मैं राना साहब का जान का दुश्मन हूँ या राना साहब मेरी जान के दुश्मन है। बिल्कुल ठीक है। तो ये इख्तिलाफ राय होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो हम अमरीकी उस हुकूमत के उस ओहदेदार के उस तर्ज अमल के खिलाफ है, हम अमरीकी हुकूमत के खिलाफ, अमरीकी अवाम के खिलाफ नहीं है। हमने आप 30 अक्टूबर 2011 का जलसा निकाल के देख लें तो इमरान खान की स्पीच का वो क्लिप मैं आपको फिर भी सेंड कर दूंगा, जिसमें इमरान खान ने कहा कि हम दुनिया में हर मुल्क से दोस्ती करेंगे, अमेरिका से भी दोस्ती करेंगे, लेकिन हम गुलामी किसी की नहीं करेंगे। तो खुदारा इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। और बात जो राना साहब ने फरमाई ना कि इन कौम से झूठ बोलना, देखें इस लीडर के बारे में तो ये इससे पहले विकी लीक्स भी आई, सारा कुछ भी। जी जी बिल्कुल ठीक। इसने कभी इसके कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं रहे, कोई इसने अंदर कुछ बात की हो कि फोन पे कह दिया और पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दें और अवाम में जाके कह रहे हो कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं। तो खुदारा ये चीजें आप फैक्ट्स पे बात किया करें। जो इखराजात आज आपके वजीर खारजा साहब जो इनकी पार्टी के हेड हैं बिलावल जरदारी साहब, मुसलसल 7 स्टार्स होटल्स, और तो खुदारा ये जरा तलकीन उनको भी कर दीजिए कि वो भी एक नॉर्मल होटल्स में ठहर लें अगर उनका बैरूनी ट्रिप्स इतने ही जरूरी हैं। और सफारती महाज पे आपको अभी तक क्या कामयाबी हासिल हुई वो भी आप मुझे जरा बता दीजिएगा। लेकिन मैं इनकी जेनेरिक बात, जो ये जेनेरिक बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप पार्टी एफिलिएशन से बात करते हैं तो आपकी पार्टी का जो तर्ज अमल है, जो सिंध हुकूमत का तर्ज अमल है, मुसलसल तीसरी टर्म है। किसी भी गवर्नमेंट को एक टर्म मिलती है 5 साल अपने मैनिफेस्टो के ऊपर अमल दरामद करने के लिए, और अगर किसी गवर्नमेंट को कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट 3 टर्म्स मिल जाए और वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई बुनियादी चीज भी ना कर सके, आज सिंध के अवाम सैलाब की तबाहकारियों में, ठीक है कुदरती आफात के साथ ये मिस मैनेजमेंट भी है, मिस मैनेजमेंट इन सेंस कि जब आपको ने उसको मैनेज किस तरह किया। आपकी पूरी क़यादत बैरून मुल्क दौरों पे थी, बाहर के लोग अपने सारे काम छोड़ के यहाँ पाकिस्तान में इमदादी सरगर्मियों, और आपके वुज़रा जो आपकी जमात से ताल्लुक रखते हैं वो बैरून मुल्क 5 स्टार होटल्स या 7 स्टार होटल्स में काम करें। तो खुदारा उनको भी सारी चीजें छोड़ के आके अपने अवाम के साथ रहना चाहिए, देखना चाहिए कि वो ठीक है। असर भाई वक्त मेरे पास जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका असरार अब्बासी साहब का कि उन्होंने वक्त दिया। आखिरी जुमला अगर राना साहब इसके दिफा में कुछ कहना चाहें, वैसे उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही कर दी
یہ تو ذمہ داری پھر آپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. میں بالکل اس بات پہ قائل ہوں. اگر میرا پورا پروگرام سنا ہے عباسی صاحب نے تو اس میں جواب مل جائے گا. میں نے یہ کہا ہے کہ جی بالکل شانہ اخراجات نہیں ہونے چاہیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 20 دن تک وہیں رہے, تمام وزراء وہیں رہے, اور ظاہر ہے کہ ان کو پھر یہاں بھی آنا پڑتا ہے, اور باہر ملک کے دورے پر بھی وہ پاکستان کے لیے گئے ہیں, اپنی ذاتی خوشی کے لیے نہیں گئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستانیت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں, اس کی قیادت کے خون میں رسی بسی ہے. ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے, ان کی بیٹی نے, ان کے خاندان نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. تو الحمدللہ ہم کہیں نہیں جائیں گے, ہم اسی ملک میں رہیں گے, اسی عوام کے ساتھ جئیں گے اور مریں گے. بہت خوب, بڑی نوازش آپ کی جناب. رانا گلزار تاج صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے اسرار عباسی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. اور جناب اب یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں, اس کے اوپر پروگرام میں اکثر و بیشتر گفتگو ہوتی ہے. گفتگو آپ نے سنی ہے, زیادہ سوال میں اس لیے نہیں کرتا کہ ان کی رائے جو معزز مہمانوں کی ہے لوگوں تک پہنچے, اور وہ خود بہتر طور پر اس کا جو وہ فیصلہ کریں کہ کون اپنے موقف پر صحیح ہے, کون صحیح نہیں ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بہرحال اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں, انشاءاللہ آگے چل کر پروگرامز میں اس کے اوپر ضرور گفتگو کی جائے گی. یہاں پر اجازت آپ سے لینی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دے اجازت. اللہ کے نگہبان.